دشمن جاں پر مہربانی۔ یہ واقعہ بنو امیہ کی خلافت کا ہے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے نافذ کردہ عادلانہ اسلامی نظام کے بہت سے حاسدین اور مخالفین تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خلیفہ ان کی بد کرداری کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہے اور ان کی بات ماننے کو ہرگز تیار نہیں ہے، تو ان کے غلام کو 1000 دینار میں خریدا گیا اور اس سے کہا گیا، تم خلیفہ کے کانے میں زہر ملا دو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے وہ کانا تناول فرما لیا۔ زہر کے اثر سے بیمار ہوئے۔ طبیب نے بتایا آپ کو زہر دیا گیا ہے۔ فرمایا جس نے مجھے زہر دیا گیا تھا مجھے معلوم ہو گیا تھا۔ پھر اپنے اس غلام کو طلب فرمایا جس نے اسے زہر دیا تھا۔ فرمایا وَيْحَكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ، تمہارے لیے بربادی ہو، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا 1000 دینار کے لیے جو مجھے ادا کیا گیا تھا، یعنی مجھے کچھ لوگوں نے 1000 دینار دیے اور اس 1000 دینار کے بدلے میں نے آپ کے کانے میں زہر ملا دیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ یہ رقم جلدی سے لے کر آؤ۔ جب وہ 1000 دینار لے کر آیا تو آپ نے اسے بیت المال میں جمع کرنے کا حکم دیا اور غلام سے کہا جلدی سے اس جگہ بھاگ جاؤ جہاں کوئی تمہیں تلاش نہ کر سکے، ورنہ لوگ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ تو یہ تھے ہمارے اسلاف جو دشمن جاں پر بھی مہربانی فرمایا کرتے تھے۔ یعنی وہ غلام جس نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو زہر دیا تھا، اس زہر دینے کے باوجود عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا اور اسے یہ مشورہ دیا کہ تم بھاگ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میری وفات کے بعد لوگ تمہیں ضرر پہنچائے، تمہیں قتل کر دے اور ہلاک کر دے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی بھی ظلم کرے، ہمارے ساتھ بد زبانی کرے، ہمیں چاہیے کہ اس شخص کو، اس بندے کو معاف کر دے۔ یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا اور اسی میں ہمارے دین و دنیا کی کامیابی ہے۔ کیونکہ اگر آپ کسی دشمن پر مہربان ہوں گے تو اس کے دل میں شفقت آئے گی، وہ دین کی طرف راغب ہوگا اور وہ اللہ کی طرف توبہ طائب رجوع کر لے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ایسا معاملہ ہمارے ساتھ آئے تو ہم اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ اللہ معاف کرنے والے کو بڑا ہی پسند کرتا ہے۔